السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چوہان ناول اینڈ رائٹس عشق من محرم ایپیسوڈ 10۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال پہ کال کر رہی تھی؟ سحر کی کالز کا جواب نہ دیا تھا بلکہ ڈائریکٹ اس کے گھر پہنچ گئی۔ سحر اسے اپنے سامنے دیکھ پھولے نہ سمائی اور آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی؟ سحر نے اس کے گلے لگے شکوہ کیا۔ تھوڑی سی سزا تو بنتی تھی نا، دوست ہوں اور دوست ہوتے مجھ سے چھپایا۔ پروا نے اس کے کان کھینچے۔ سوری، سحر نے دل سے کہا۔ تمہارا گل کیسا ہے؟ بھیا نے کتنے زور کا تھپڑ مارا؟ میری وجہ سے ہوا سب۔ سحر نے اس کے گال کو ہاتھ سے چھوا۔ اب ٹھیک ہے اور تمہارے بھیا کی عقل بھی ٹھکانے لگ گئی ہے۔ ویسے مسٹر نوفل ایک اچھے انسان ہیں، لیکن کل جو انہوں نے کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ ان کی وجہ سے اتنا میس پھیل گیا۔ سحر کو دکھ ہوا۔ صاحب بھی وہی کریں گے، یو ڈونٹ وری۔ تم ایک کام کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی تمہارے ہونے والے سسرال پہنچنے ہی والی ہوگی، جلدی کرو۔ کہتے ساتھ سحر کو اٹھایا اور اسے ایک پیارا سا ڈریس نکال کے دیا۔ کون آ رہا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ سحر پریشان ہوئی۔ سرپرائز ہے، اب چلو جلدی سے۔ اسے باتھ روم میں گھسا کے وہ باہر پروین بیگم کے پاس آئی۔ انہوں نے مومن کے رویے کی معافی مانگی۔ پلیز آنٹی معافی مت مانگے، مجھے شرمندہ ہی کر دیا آپ نے، سب غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ مجھے کوئی گلہ نہیں اور آپ تو میرے لیے ماں کی جگہ ہیں، اور سب سے زیادہ تو خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ سحر کے بھیا جی مان گئے۔ فروا نے مسکرا کے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ موبائل پہ کال آتی دیکھ وہ باہر نکلی تھی۔ وہ گھر سے چکمہ دے کے نکلی تھی تاکہ داد جی کو پتہ نہ چل سکے، اور اس کے لیے وہ نوری کو بول کے آئی تھی کہ داد جی کا دھیان رکھے اور پل پل کی اسے رپورٹ دے۔ رپورٹ کلیئر تھی۔ داد جی صبح سے پرویز خان کی طرف تھے اور شام سے پہلے وہ نہیں لوٹنے والے تھے۔ مطمئن ہوتی اب کال بند کر دی، وہ مومن کے روم کی جانب بڑھی، جو شاور لے کے نکلتا ٹراؤزر میں تولیے سے بال رگڑتا باہر آیا۔ فروا اسے دیکھ کے ایک پل کو رک گئی۔ اپنا یوں اچانک سے بنا نوک کے اندر آنا اسے آج غلط احساس کروا گیا۔ تم اس وقت یہاں؟ مومن کے ماتھے پہ بل پڑے۔ فروا نے اس کی طرف سے پیٹ کر لی۔ ہاں آنا تو تھا، اب دوست کا رشتہ طے ہونے جا رہا ہے تو میرا ہونا تو ضروری ہے نا۔ اتنی خوش فہمیاں کیوں پال لی ہے تم نے؟ مومن شرٹ پہنتا اس کے سامنے تھا۔ اب فروا نے ایک نظر پھر سے اسے شرٹ میں دیکھا اور تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ خوش فہمی کیسی؟ کل ہی تو بولا تھا۔ کیا بولا تھا؟ کہ سوچوں گا۔ بس ہاں تو سوچ لو نا، سوچنے میں کون سے پاپڑ بیلنے بھرتے ہیں؟ فروا نے منہ بنا کے کہا۔ سوچ رہا ہوں، جب کسی فیصلے پہ پہنچ گیا تو بتا دوں گا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا کنگھی کر رہا تھا۔ لیکن میں نے تو انہیں آج بلوا لیا، فروا نے معصوم شکل بناتے کہا۔ مومن نے رخ پلٹ کے ایک نظر اسے دیکھا۔ نظر اس کی گال پہ جا ٹھہری، جس کی سوجن تو کم ہو گئی تھی لیکن سرخی ابھی بھی باقی تھی۔ کس سے پوچھ کے بلایا؟ منع کر دو، سختی سے کہتا رخ پھیرا۔ ایسے کیسے منع کر دوں؟ فروا کا میٹر گھوما۔ مومن نے مڑ کے اسے گھوری سے نوازا۔ مطلب معافی نہیں چاہیے کیا؟ فروا نے اپنے گال پہ ہاتھ پھیرتے بھویں اچکائے۔ فروا، مومن نے اسے خفگی سے دیکھتے اپنا موبائل اٹھایا۔ ابھی منع کر دو انہیں۔ دراز سے فائل نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں کر سکتی، وہ آ رہے ہیں تو بس آ رہے ہیں، فروا نے ضد میں آتے کہا۔ مومن کا دھیان اس کی بات پہ نہ تھا، وہ بری طرح فائل پڑھنے میں بزی تھا، اور فروا کو اپنی بات کو اگنور کرتا دیکھ مزید تب چڑھی اور اس کے ہاتھ سے فائل کھینچتی۔ اسے یہی ایک بار وہ پھر غلطی کر گئی۔ مومن نے ہڑبڑا کے اسے دیکھا۔ اس کا غصہ پھر سے 7ویں آسمان پہ جا پہنچا۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا کہ فروا نے فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پلیز مارنا مت، بے اختیار اس کے لب سے پھسلا۔ وہی مومن شاہ کا غصہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے فائل ہاتھ میں تھامے سہمے کھڑی تھی۔ مومن نے ایک نظر اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھا اور اس کے ہاتھ سے فائل اچک لی۔ فائل لیتا وہ واپس اپنی جگہ آیا اور اپنا والٹ دراز سے نکالتا جیب میں رکھتے وہ اب موبائل اٹھاتا کھڑا ہوا تھا۔ تم پھر سے اگنور کر رہے ہو، لیکن ایک بات سن لو، نوفل کے گھر والے کچھ ہی دیر میں پہنچ جائیں گے، میں اب انہیں منع نہیں کر سکتی۔ فروا، میرے گھر کے معمولات سے دور رہو، میری بہن کے لیے کیا صحیح کیا غلط میں خود دیکھ لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فروا کے مان بھرے انداز میں کہنے پہ مومن نے اتنے ہی سرد انداز میں اسے جواب دیا کہ ایک پل کو اسے چپ ہی لگ گئی۔ اس کا جی چاہا وہاں سے فوراً چلی جائے اور پلٹ کے شخص کو نہ دیکھے، لیکن اسے اپنے ارادے پہ بند باندھنا پڑا، صرف اپنے دوست کی خوشی کی خاطر، کیونکہ وہ بھی سحر کی نوفل کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ اب بھائی کی بنا بہن کا رشتہ پکا ہو جائے گا تو بعد میں مجھ سے گلہ مت کرنا۔ مومن اس کی خاموشی پہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ فروا کے کہے الفاظ نے اسے لب بھیجتے واپس پلٹنے میں مجبور کیا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اسے بازو سے جکڑے وہ تل ملاتا ہوا پوچھنے لگا۔ میں صرف اپنی دوست کی خوشی چاہتی ہوں بس،
فروا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نکلو یہاں سے ابھی کے ابھی، نکلو۔ مومن نے اسے بازو سے پکڑ کے باہر نکالنا چاہا کہ فروا نے غصے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ جا رہی ہوں میں، بہت بھاؤ مت کھاؤ، پولیس والے ہو تو خود کو 30 مار خان نہ سمجھو، تم نہ پولیس والوں کو تو جذبات ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں، تم لوگوں کو کیا لگیں کسی کے جذبات سے، پتھر دل انسان۔ غصے سے کہہ کے وہ جانے لگی، پھر کچھ یاد آنے پہ پلٹی، انسان نہیں شیطان، اب معافی مت مانگنا کبھی، معاف نہیں کروں گی تمہیں، پتھر دل۔ انگلی اٹھا کے وان کرتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ دروازے کی طرف بڑھی کہ مومن نے لب بھینچتے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے مل لوں گا، لیکن سن لو زیادہ دیر نہیں رکوں گا، کام ہے مجھے بہت، سمجھی؟ مومن نے احسان جتانے والے انداز میں کہا اور اس کے پاس آتے دروازہ کھولنے لگا جہاں فروا کا ہاتھ تھا۔ فروا نے ناراضی سے رخ پھیرا، اب کیا ہے، مان تو لیے تمہاری بات۔ اس کا یوں رخ پھیرنا مومن کو پھر سے آگ لگا گیا تھا۔ احسان مت کرو، نہیں رکنا تو مت رکو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جا رہی ہوں اپنے گھر، تم جانا اور تمہاری بہن۔ فروا کے لہجے میں اجنبیت تھی، وہ دروازہ کھولتے باہر نکلنے لگی کہ مومن نے اسی دروازے کے ساتھ اسے دھکیلتے اس کے سامنے کھڑا اور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ یہ ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہی ہو؟ ہاں، مومن کے ماتھے پہ بل پڑے، اسے خود سے قریب محسوس کرتے فروا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکتا تھا۔ تمہیں سیرے سے لوا کی مت دکھانا، بہت پچھتاؤ گی۔ مومن کا لہجہ بھی دھیما لیکن آنچ دیتا تھا۔ پچھتانا چاہتی ہوں، فروا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بے اختیاری میں کہا۔ مومن شاہ بس اسے دیکھتے ہی چلا گیا، اسے اس پاگل لڑکی کی کبھی سمجھ نہیں لگتی تھی، کب کیا کہہ دے اسے شاید خود بھی خبر نہیں تھی۔ اس کے پیچھے دروازے کے لاک کو کھولتے اسے کمرے سے باہر نکالتا وہ ایک پل کو بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ جاؤں آ رہا ہوں میں، اس کے وارفتگی سے دیکھنے پہ وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ تبھی فروا کو احساس ہوا کہ وہ دروازہ کھول چکا ہے۔ فروا گہرا سانس خارج کرتی فوراً وہاں سے سیڑھیاں نیچے اتر گئی، آنکھیں بند کیے وہ اس لڑکی کے انداز و اطوار سمجھنے لگا جیسے مومن شاہ بھی سمجھنے سے بالکل قاصر تھا، کیونکہ وہ خود اپنے احساسات سے ابھی ناواقف تھا تو اس کے جذبات و احساسات کیسے سمجھتا۔ اور پھر وعدے کے مطابق واقعی نوفل اپنے گھر والوں کو لے آیا، شہر کے گھر سب نے ان کا اچھے سے استقبال کیا، فروا خود بھی وہاں موجود تھی اور سب سے ایسے گھل مل گئی تھی جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ پروین بیگم کو فروا ہر لحاظ سے بہت اچھی لگی تھی، وہ دل سے چاہتی تھی اتنی محبت و ملنسار لڑکی ان کی ہی بہو بنے، لیکن وہ رب کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ فروا نے اور مومن کے گھر والوں میں سے کسی نے بھی اس رات کی بات کو واپس نہ دہرایا تھا۔ نوفل کے گھر والوں کو دیکھ سحر بھی بہت سرپرائز ہوئی تھی، بار بار نظریں مومن پہ جا ٹکتی، اسے بس اپنے بھائی کی طرف سے ہی فکر مندی تھی، جو فیصلہ اس کا بھائی کرتا وہی پتھر پہ لکیر ہونا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جاوید صاحب بھی آ گئے، نامحسوس انداز میں فروا وہاں سے غائب ہو گئی۔ جاوید صاحب پرسنلی نوفل کو جانتے تھے اور ان کی فیملی کو بھی انہیں نوفل پسند تھا، اس لیے انہوں نے باخوشی اس رشتے کو قبول کر لیا۔ جاوید صاحب کے حامی بھرنے پہ مومن نے بھی ہاں کر کے نوفل اور سحر کا خوش سانس بحال کیا۔ نوفل کی مما نے سحر کو دوپٹہ پہنا دیا اور اسے اپنی انگلی میں پہنی ایک بھاری انگوٹھی سحر کو پہنا دی۔ یوں دعائے خیر ہوئی تو پروین بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی، جبکہ دور چھپ کے کھڑی فروا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کو خوش و خرم دیکھ وہ لوگ کافی دیر رکے، اچھا خاصا کھانے پینے کا انتظام رکھا تھا۔ فروا نے بہت کوشش کی خود کو کمشنر جاوید صاحب کی نظر سے بچا کے رکھے، لیکن کب تک؟ نوفل اور اس کی فیملی کے جانے کے بعد انہوں نے فروا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ ان کے غصے سے بھری آواز پہ سبھی چپ ہوئے، جبکہ مومن خاموشی اس سے دیکھ رہا تھا، سر جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ انکل میں یہاں خود آئی ہوں، فروا نے منمناتے کہا۔ کس کی اجازت سے؟ کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ فروا چپ ہی رہی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے، اب کی بار اپنی بات پہ زور دیا۔ انکل آپ بھی پولیس والے ہیں نا، اس لیے اتنی سختی سے بات کرتے ہیں کہ دل ہی دہل جاتا، تھوڑا پیار سے پوچھیں تو جواب دوں نا۔ فروا کے مسکراتے چہرے کو دیکھ مومن نفی میں سر ہلا گیا، مطلب اس کا میلو ڈرامہ شروع ہو چکا۔ مومن نے وہاں سے واک آؤٹ کرنا چاہا۔ رکو، کمشنر صاحب نے مومن کو پکارا، اسے لے کے جاؤ، آواز میں سختی تھی۔ میں؟ مومن کو شوق لگا، تو وہاں کھڑا ہر فرد ہی شوق میں تھا۔ ہاں آپ، کمشنر صاحب کمر پہ ہاتھ باندھے مضبوط انداز میں بولے۔ لیکن میں کیوں؟ مومن کو غصہ آنے لگا۔ بیکاز شی از یور فیملی۔ کمشنر صاحب نے کچھ دن پہلے اس کے کہے الفاظ اسے واپس لوٹائے تو ان کی بات سمجھتا لب بھیج گیا، آگے بڑھ کے فروا کا ہاتھ تھاما۔ چلو، سرد آواز میں کہتا ہوا فروا سمیت پروین بیگم اور سحر کو بھی حیران کر گیا، اسے لے جا کے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا۔ واہ کیا کہنے ہیں باپ بیٹے کے، ایک سیر تو دوسرا سوا سیر۔ فروا دل ہی دل میں داد دیے بنا نہ رہ سکی۔
بائی دا وے یہ رستہ میرے گھر کو نہیں جاتا۔ پروا نے اسے کسی اور رستے پر گاڑی چلاتے دیکھا تو بہت سہولت سے اسے بتایا۔ جانتا ہوں، مختصر جواب دیتے وہ سامنے ورنہ اسکرین کے پار دیکھتا۔ بلال کو کال ملا گیا۔ مجھے تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا سر، وہ اسی روٹ پہ ہے اور ان کی گاڑی میں ایک بچی بھی ہے۔ بلال کی عجلت بھری آواز آئی۔ میں یہی ہوں، اسے کانٹیکٹ میں رکھتا ہوں۔ گن چیک کرتا، اسے لوڈ کر کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ گاڑی سے باہر مت نکلنا۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے وہ فروا کو وارن کرنا نہ بھولا تھا۔ اس نے فوراً اچھے بچوں کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا اتنی جلدی مان جانا مومن کو کھٹکا، لیکن اسے اس وقت اسے اگنور کرنا پڑا کیونکہ ایک کالے رنگ کی گاڑی ان کی طرف آ رہی تھی اور وہی بلال نے نشاندہی کی تھی۔ مومن نے اس گاڑی کے ٹائر پہ فائر کیا جس سے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا اور گاڑی لڑکھڑائی۔ گاڑی میں سوار دو آدمیوں نے مومن شاہ کو دیکھ لیا تھا۔ بھلے وہ یونیفارم میں نہ تھا لیکن وہ اسے پہچان گئے تھے۔ گاڑی نکال، یہ ایس پی ہے، اس نے پکڑ لیا تو جیل نہیں پہنچائے گا، سیدھا اوپر پہنچائے گا، ایک آدمی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیسے نکالوں؟ گاڑی کا ٹائر پنکچر۔ ابھی باقی کے الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ ایک اور فائر ہوا۔ رک، اسے تو میں مزہ چکھاتا ہوں۔ ساتھ بیٹھے شخص نے مومن کا نشانہ لیا اور فائر کیا، لیکن اس کا نشانہ چوک گیا اور اس بار مومن نے سامنے کھڑے ہی نڈر انداز میں اس آدمی کا نشانہ لیتے گولی سیدھا اس کے دماغ پہ پیوست کی، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ گاڑی کو بمشکل سنبھالتے اس نے گاڑی کو ایک طرف روکا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کو اٹھا رہا تھا جو اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ بھائی، اس کی آواز میں دکھ تھا۔ اور دور سے اسے ایس پی آتا دکھائی دیا۔ ایس پی، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اپنے بھائی کی موت کا بدلہ تم سے تمہاری ہستی کو چھین کے لوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اتنے کہتے ہی گاڑی سے نکلتا وہ جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ مومن نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور وہاں سے رسیوں سے بندھی ایک 14 سالہ لڑکی کو باہر نکالا۔ اس کے منہ پہ ٹیپ لگی تھی۔ مومن نے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ انکل مجھے بچا لے، وہ روئی تھی۔ ڈونٹ وری، اب آپ سیف ہے، مومن نے اس کو تسلی کرائی۔ بلال اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ مومن نے بچی کو بلال کے حوالے کیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے جانے کا کہا۔ اس دوران وہ فروا کے متعلق بھول ہی گیا تھا۔ جبکہ فروا اسی اثنا میں گاڑی سے باہر نکل آئی، اسے لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہی اس کی بھول تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، جھاڑیوں میں چھپے شخص نے اپنی گن کا نشانہ اس پہ باندھا۔ وہ آگے بڑھتی کہ اس کے پاؤں مڑا اور وہیں نیچے جھکی۔ جیسے ہی وہ جھکی، ایک فائر گولی اس کے سر کے پاس سے گزرتے نکلی، سامنے درخت پہ جا لگی۔ فروا وہی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ مومن بھی دیکھ چکا تھا، بلال اور مومن دونوں کا نشانہ جھاڑیوں پہ تھا۔ فروا نے گردن موڑ کے مومن کو دیکھا۔ گولی کو وہ اپنے قریب سے گزرتے ہوئے محسوس کرتی بری طرح گھبرائی تھی۔ اگر وہ ذرا بھی دیر کرتی، گولی اس کے دماغ میں لگنی تھی۔ فروا کو مومن نے وہی رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ پہ جم سی گئی۔ مومن فروا کی طرف اور بلال تاک لگاتے ان جھاڑیوں کی طرف اپنی اپنی پوزیشن لے کے دونوں بڑھے۔ ایک اور فائر ہوا مومن پہ۔ مومن کلب بازی لگاتے فروا کے پاس پہنچا اور گاڑی کی سائڈ سے جھاڑیوں میں دیکھتا فروا کی طرف مڑا۔ کس نے کہا تھا باہر آنے کو؟ اور اس لمحے اس پہ غصہ کرنے سے باز نہ آیا۔ فروا نے اس کی بازو جکڑ لی۔ اس کا لرزتا وجود اور آنکھوں میں نمی مومن بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہت سخت ڈری ہوئی تھی۔ کوئی بھی ذی روح ڈر سکتی تھی۔ جب گولی اس کے بہت قریب سے گزرے، وہ گن سے ان جھاڑیوں کا نشانہ باندھنے لگا۔ فروا کا ہاتھ زبردستی اپنے بازو سے ہٹایا اور مڑ کے جھاڑیوں کے بیچ کا نشانہ لیا۔ گولی چلی اور جھاڑیاں ہلنے کی آواز آئی۔ شاید اسے گولی لگی تھی، مومن صرف اندازہ ہی کر سکا۔ بلال اور اس کی ٹیم وہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں کوئی نہ ملا۔ شاید بھاگ گیا ہے۔ بلال نے وہاں خون کی بوندیں گری دیکھی۔ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، وہ زخمی ہے، ڈھونڈو اسے۔ بلال سب کو آرڈر کرتا خود بھی اس شخص کے پیچھے گیا۔ مومن اپنی جگہ سے اٹھتا دوبارہ سے اپنی گن چیک کر رہا تھا، جبکہ فروا ابھی بھی وہیں دبک کے بیٹھی تھی۔ اٹھ جاؤ اب یا کرین منگواؤں، مومن نے غصے سے اسے کہا۔ فروا نے آنسو ضبط کر کے نفی میں سر ہلایا۔ مومن نے غصے سے اسے اٹھایا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے ہاں؟ اس وقت مومن کو اس پہ انتہا کا غصہ آیا ہوا تھا۔ جو بنا اس کی بات مانے گاڑی سے نکل آئی تھی، وہ تو لکیلی بچ گئی، ورنہ اس وقت موت کی نیند سو رہی ہوتی۔ مجھے گھر جانا ہے، روتے ہوا وہ منمنا کے بولی۔ مومن لب بینچے سے فرنٹ سیٹ پہ پٹکتا خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا، بنا یہ دیکھے کہ وہ کتنی بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اپنے غصے پہ ہمیشہ سب کچھ نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتا وہ اسے اس کے گھر کے دروازے پہ لے ہی آیا تھا۔ اترو گاڑی سے، اگلے پل اسے آرڈر دیا۔ فروا نے ماتھے پہ تیوری ڈالے اسے دیکھا۔ میرے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، کیسے جاؤں گی؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اٹھا کے لے کے جاؤں گا؟ کہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا، اس لیے چپ چاپ اترو گاڑی سے میرے۔ مومن نے اس کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ اچھا ہوتا گولی
چھو کے نہ گزرتی، سیدھا سر میں لگتی، کم از کم تمہاری جان چھوٹ جاتی مجھ سے۔ اونچی آواز میں بڑبڑاتی وہ مومن کو ایک بار پھر غصہ دلا گئی۔ غصے سے گن لیے وہ بھی دوسری طرف سے نیچے اترا اور اس کی طرف جاتے سیدھا گن اس کے سر پہ تانی وہ گاڑی کے ساتھ ہی چپک گئی۔ تمہارے ارمان ابھی پورے کر دیتا ہوں، کوئی حسرت نہ رہے تمہارا۔ مومن کا لہجہ بلا کر سرد تھا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، ہواؤں نے رخ بدلا، دل کی دنیا میں ہلچل ہوئی تھی۔ تم میرے محافظ ہو، مجھے تم پہ یقین ہے، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ فروا کے لہجے پر بلا کا اعتماد تھا۔ مومن اس کے نڈر ہو کے دیکھنے کے انداز پر ٹھٹکا تھا اور گن نیچے کر لی۔ فروا لنگڑا کے اس کے قریب سے ہوتی ہوئی اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک ہی جسم مومن نے اسے اپنے باہوں میں بھرا اور بنا اس کی جانب دیکھے اندر حویلی کی جانب قدم بڑھائے، بنا کسی ڈر کے اسے اس کے کمرے میں لے گیا۔ شام کا وقت تھا، کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا سوائے نوری کے۔ شام کو صرف ملازمائیں ہی حویلی میں موجود ہوتی تھی، ملازموں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ حویلی کے باہر گارڈز کے تو ڈھیر تھے، لیکن مومن کو سبھی جانتے تھے۔ کسی نے مومن کو آنے سے نہ روکا، جو مومن کو کچھ تو ہضم نہ ہوا، لیکن فی الحال وہ یہ سب نظر انداز کر گیا اور اندر کی جانب بڑھا۔ اسے آرام سے اس کے کمرے میں لے جاتے، بستر پہ لٹاتے وہ پیچھے ہٹنے لگا کہ فروا نے اس کا کالر پکڑ کے کھینچا۔ اور ایک دن میرے محرم بھی بنو گے، سرگوشی کے اس انداز میں اس کے بہت قریب ہو کے کہتی وہ مومن کے دل کی دنیا کو ہلا چکی تھی۔ ایک بارگی سے وہ پیچھے ہٹا۔ کچھ دن کوشش کرنا، گھر سے باہر نہ نکلو جب تک وہ شخص پکڑا نہیں جاتا، گھر ہی رہنا۔ مومن نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، جبکہ فروا کے چہرے پہ ایک چمک تھی۔ وہ مزید وہاں نہ ٹھہر سکا۔ وہ لڑکی کیوں اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی؟ مومن کو بہت الگ سا احساس جاگ رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ گاڑی میں آ کے بیٹھتے وہ اسے ہی سوچے جا رہا تھا کہ بلال کی کال آتی دیکھ وہ پک کر گیا۔ وہ شخص فرار ہے سر، اور آپ جانتے ہیں اسے میم کو خطرہ ہو سکتا ہے، میم اس کے نشانے پہ ہے۔ بلال کا اشارہ فروا کی طرف تھا۔ مومن لب بھیجتا رہ گیا، یہی وہ نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس سب کے لیے خود ہی کو قصوروار سمجھ رہا تھا جو اسے وہاں لے گیا۔ ڈیم! کال بند کرتا سٹیئرنگ پہ زور سے مکہ مار گیا۔ انفال جانتی تھی کہ یزدان زندہ ہے، اس کا دل کہتا تھا کہ وہ نہیں مر سکتا، لیکن کوئی بھی اس کا یقین کرنے کو تیار نہ تھا، اور اسے عدت کرنے کو کہہ رہے تھے۔ اب وہ عدت میں تھی۔ سارا دن وہ یزدان کی تصویر اٹھائے باتیں کرتی رہتی۔ اس بات کو بھی تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا۔ زندگی جیسے تھم سی گئی تھی، کوئی رونق کوئی رمق کو باقی نہ بچی تھی۔ اس بات کو بھی تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا۔ زندگی جیسے تھم سی گئی تھی، کوئی رونق کوئی رمق باقی نہ بچی تھی۔ اب تو آنسو بھی سوکھ گئے تھے، لیکن ایک دل تھا جو بنجر نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا زندہ ہونا یزدان کے زندہ ہونے کی علامت تھا، اور پھر یزدان کی لاش بھی تو نہ ملی تھی۔ اس بات سے وہ پورا یقین رکھے ہوئے تھی کہ یزدان زندہ ہے اور ایک دن ضرور لوٹ کے آئے گا۔ کھڑکی کے پاس کھڑے وہ آسمان کی طرف دیکھتی اپنے ہوش و آواز کھوتے ہوئے گری تھی۔ نرگس بیگم جو اسے بلانے آئی تھی، اسے گرتا دیکھ فوراً اس کے پاس پہنچی۔ پرویز صاحب کو آواز دیتے وہ اسے اٹھانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے حواس میں نہ تھی۔ عادل کی مدد سے وہ اسے ہاسپٹل لے گئے اور وہاں انہیں جینے کی ایک نئی خبر ملی۔ یزدان کا وارث، ہاں یزدان کا وارث آنے کی خوشخبری ملی انہیں، لیکن کس پل میں کہ وہ اس خوش کو دل سے منا بھی نہ سکے، اور یہ اندر ہی اندر اس خوشی کو دبا گئے۔ عادل زونی کو خان ولا لے آیا تھا، اور یزدان کی موت کی خبر اس پہ پہاڑ بن کے ٹوٹی تھی۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا، نہ چاہا تھا۔ وہ تو بس انہیں سزا دینا چاہتی تھی، وہ انفال کو سزا دینا چاہتی تھی، اسے تکلیف پہنچانا چاہتی تھی، لیکن اچانک سے یزدان کی موت کی خبر سے وہ بالکل ہی چپ ہو گئی۔ عادل نے بھی اس سے بات چیت تقریباً بند کر دی تھی، نہ وہ پہلے کی طرح ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ فروا نے اس کی خاموشی کو بہت زیادہ محسوس کیا، لیکن یزدان کے ڈیتھ کے حوالے سے سمجھتی وہ چپ ہی رہی، لیکن گھر رہ کر اسے دلاسا دیتی، ہنسانے کی کوشش کرتی، اسے تنگ کرتی، لیکن وہ کوئی خاص ریئیکٹ نہ کرتی۔ فروا نے محسوس کیا کہ عادل بھی اب ان کے گھر بہت کم آتا، اگر آئے بھی تو زونی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ یہی بات فروا کو کھٹک رہی تھی۔ آج بھی وہ زونی کے لیے اس کا دل بہلانے کی خاطر کافی دنوں بعد گھر سے نکلی تھی۔ قریبی مارکیٹ میں کچھ شاپنگ کرتے زونی کہیں خیالی دنیا میں کھو گئی کہ ایک دم سے بھگدڑ مچی اور فائر ہوا۔ زونی فوراً پلٹی۔ فروا! زونی نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی، لیکن اسے فروا کہیں نہ ملی۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ زونی بھی ان دھکوں سے باہر نکل گئی، لیکن بے چین نگاہیں فروا ہی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گارڈز بھی وہاں پہنچ گئے۔ مارکیٹ پوری ہی خالی ہو چکی تھی، لیکن فروا کہیں نہ ملی۔ اس کے نمبر پہ فون کیا، لیکن نمبر بند۔ کہاں جا سکتی ہے؟ زونی کو پریشانی ہوئی۔ بی بی اندر نہیں ہے؟
سب جگہ دیکھ لیا۔ گارڈز باہر آتے ہی پریشانی سے کہا، اب کیا کریں گے؟ سونی نے ماتھا مسلا اور کچھ سوچتے ہوئے عادل کو کال ملائی۔ وہ جو میٹنگ میں تھا، اپنے نمبر پہ سونی کی کال آتی دیکھ حیران ہوا۔ ایکسکیوز کرتا اٹھا اور کال پک کی۔ سونی نے لب کچلتے اسے فروا کی گمشدگی کا بتایا اور ایک دم سے پریشان ہوا۔ کون سی مارکیٹ میں ہوں؟ عادل اس سے پوچھتا، اسے وہیں رہنے کا کیا تھا، خود یونیورسٹی کی بلڈنگ سے باہر نکلا۔ کچھ ہی دیر میں اس مارکیٹ پہ پہنچ چکا تھا۔ اسے دور سے ہی زونی وہاں پریشان حال کھڑی نظر آئی۔ زونی، عادل کی پکار پہ وہ پلٹی تھی۔ اسے اپنے سامنے دیکھتے وہ صبر کا دامن چھوڑ بیٹھی اور رو دی۔ عادل، وہ فروا نہ جانے کہاں چلی گئی؟ زونی اسے ڈیٹیل بتانے لگی۔ گارڈز مسلسل فروا کو ڈھونڈنے میں جتے ہوئے تھے، لیکن فروا کا کہیں کچھ نہ پتہ چل رہا تھا۔ لاسٹ ٹائم کہاں تھی آپ دونوں؟ عادل نے زونی سے بے چینی سے پوچھا۔ وہ اسے لیے اس فلور پہ گیا، وہاں چیک کیا تو CCTV کیمرہ موجود تھا۔ فوراً سے اس طرف جاتے مینیجر سے بات کی اور کیمرہ چیک کیا، جس میں کچھ دیر پہلے کے مناظر واضح تھے۔ فروا کو کسی ماسک والے آدمی نے منہ پہ ہاتھ رکھے وہاں سے لے جاتے دیکھا۔ عادل نے سختی سے مٹیاں بھینچی، اس کے دماغ کی رگیں ہی تن گئی۔ زونی وہ یہ سب دیکھ دنگ رہ گئی۔ اس کے پاس اس کی بہن کے اغوا ہوئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ سب کیا مطلب اس کا؟ زونی کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مطلب صاف اور واضح ہے، فروا کڈنیپ ہوئی ہے۔ عادل نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا، تم گھر جاؤ، میں پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ لکھواتا ہوں۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، مجھے فروا کو صحیح سلامت گھر واپس لے کے جانا ہے۔ زونی، گھر جاؤ، پولیس اسٹیشن میں تمہارا کوئی کام نہیں۔ میں رپورٹ کرتا ہوں، اس کے بعد گھر ہی آتا ہوں۔ نہیں، میں فروا کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ زونی نے ضد کی۔ تنگ مت کرو زونی، آگے فروا کی وجہ سے میں پہلے ہی پریشان ہوں، مزید پریشان مت کرو۔ عادل بے بسی سے بولا تھا، وہ میری بہن ہے، تم سے زیادہ فکر مجھے ہے اس کی۔ زونی نے لب بھینچتے کہا، اگر اتنی ہی فکر ہوتی تو اس کا خیال رکھتی، نہ کہ اپنے خیالوں میں کھوئے ارد گرد کا ہوش ہی بلا بیٹھی۔ عادل کے غصے بھرے طنز میں زونی نے ششدر ہو کے اسے دیکھا۔ یہ وہ عادل تو نہ تھا جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی لگا۔ زونی، گھر جاؤ اور پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے چہرے پہ تاریک سایہ دیکھتا عادل کا دل ڈوبا۔ اس نے اب کی بار اپنا لہجہ نرم رکھتے اس سے کہا۔ گارڈ کو ہدایت دیتا وہ اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ گاڑی خان ولا کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عادل کا رخ اب پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ انفال بیٹا، کھانا کھا لو، نرگس بیگم نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ ممانی جان، بھوک نہیں، انفال نے خیالوں میں کھوئے کھوئے کہا۔ بیٹا، اپنے خاطر نہ سہی، اپنے ہونے والی اولاد کے خاطر ہی سہی، اپنا خیال رکھو بیٹا۔ اگر ایسے کھانا پینا چھوڑ دو گی تو کیسے چلے گا سب؟ ان کی آنکھیں اشکبار ہوئی۔ ممانی جان، کیا انہیں میری یاد نہیں آتی ہوگی؟ درد بھرے لہجے میں پوچھتی وہ پھر سے انہیں رلا گئی تھی۔ بیٹا، اس حقیقت کو تسلیم کر لو، یزدان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ آنکھیں رگڑتی بری طرح رو دی۔ پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ بے توجہی سے پوچھا گیا سوال نرگس بیگم تو تڑپ ہی گئی۔ میری اولاد کی اولاد کے لیے۔ خدایا انفال، ہوش میں آ جاؤ، اب ہم میں اتنی طاقت نہیں بچی کہ مزید کوئی دکھ سہ سکے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے۔ انفال نے تڑپ کے ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رکھے۔ اچھا روئے تو مت، لائی دے مجھے کھانا، میں کھاتی ہوں۔ ایک دم سے اچھے بچوں کی طرح وہ کھانے کی ٹرے اپنی طرف کھسکا گئی اور کھانا کھانے لگی۔ نرگس بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا، جو کھانا تو کھا رہی تھی لیکن ساتھ آنسو بھی بہانے جا رہی تھی۔ نرگس بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ انفال، تم صرف انفال نہیں، ہمارے لیے تم یزدان بھی ہو، یاد رکھنا، ہم تمہیں دیکھ کے جی رہے ہیں۔ انہیں اس کا ہاتھ چوما تو ان کی گلے سے لگ گئی۔ اور میں آپ کو، کوئی فریاد میرے دل میں دبی ہو جیسے، تو نے آنکھوں سے کوئی بات کہی ہو جیسے، جاگتے جاگتے ایک عمر کٹی ہو جیسے، جان باقی ہے مگر آس رکی ہو جیسے۔ عادل نے پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کرا دی اور وہ ڈھونڈنے اور اپنی کارروائی کرنے میں لگ گئے، لیکن عادل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ارے عادل، تم یہاں؟ اچانک سے مومن شاہ کی آمد پہ عادل چونکا۔ مومن؟ عادل بھی اسے دیکھ کے خوش ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے، دونوں یونی فرینڈز رہ چکے تھے، لیکن زیادہ گہری دوستی تو نہ تھی، لیکن جان پہچان بہت اچھی تھی۔ یہاں پولیس اسٹیشن میں سب خیریت ہے نا؟ مومن شاہ کے پوچھنے پہ عادل نے فروا کے گم ہونے کی ساری بات بتا دی۔ مومن لب بھیج کے رہ گیا۔ تمہارا کیا تعلق ہے فیاض شاہ سے؟ مومن کے سوال پہ عادل نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ میرے فیملی ممبر بھی ہیں اور ان کی بڑی پوتی سے میرا نکاح ہوا ہے، عادل نے اسے دھیمے لہجے میں بتایا۔ او ٹھیک ہے، رپورٹ لکھ لی ہے؟ انشاءاللہ تمہیں دوبارہ نہیں آنا پڑے گا، ہم ڈھونڈ لیں گے۔ میں کہتے کہتے اسے ایک دم اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو تصحیح کی۔ عادل اس کا شکریہ ادا کرتا باہر نکل گیا اور وہ جس کے سامنے ضبط کا کھڑا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کے نکلتے ہی بلال سے رابطہ کیا۔ کہاں ہے سرمد؟ ایک کام دیا تھا اسے، لیکن وہ بھی
سر وہ شخص کے اڈے پہ پہنچ چکا ہے، لوکیشن آپ کو بھیجتا ہوں۔ میم فروا اسی کے قبضے میں ہے۔ بلال نے اس کی بات کاٹی۔ کال کاٹتا وہ بلال کا میسج پڑھتا باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ پرانے کھنڈر کی طرف تھا جو یہاں سے اچھا خاصا دور تھا، لیکن اس سے وہاں پہنچنا تھا ہر صورت میں۔ وہ جانتا تھا سرمد کا ارادہ، فروا کو سیکیورٹی سے زیادہ اس شخص کو پکڑنا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کے فروا کو اسے لے جانے دیا، جبکہ مومن نے اسے سختی سے کہا تھا کہ وہ فروا کی سیکیورٹی کا خیال رکھے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا منع کرنے کے باوجود فروا نے پھر بھی اس کی بات نہیں ماننی اور وہ گھر سے لازمی نکلے گی، اور وہ شخص اسے انتظار میں تھا۔ فروا کو ہوش آیا تو خود کو ایک بند کمرے میں پایا جہاں باہر سے چھن چھن کی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ کمرہ کچا اور ٹوٹا پھوٹا تھا، دروازے کی بھی خستہ حالت تھی۔ فروا کو سمجھ نہ لگی وہاں کیسے پہنچی۔ سونی کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے کچھ سنگھایا، اور وہ مطلب مجھے اغوا کیا گیا۔ فروا کا دماغ سن ہوا، لیکن کون کر سکتا ہے؟ فروا پریشان ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو۔ فروا نے پورا زور لگایا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ تبھی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ پیچھے ہٹی۔ اس کا دل سہما تھا۔ وہ مارشل آرٹس تو جانتی تھی، لیکن اگر آنے والے کے ہاتھ میں گن ہوئی تو؟ یہی سوچ کے وہ زیادہ پریشان ہو رہی تھی، کیونکہ گن سے اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ دروازہ کھلا، ایک شخص اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں واقعی گن تھی۔ واہ، کیا حسن چھپایا ہے اس پولیس والے نے! وہ شخص خباثت سے مسکرایا۔ فروا نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا۔ وہ شخص پاس پڑی ایک کرسی پہ بیٹھا، جبکہ گن کا رخ اس کی جانب تھا۔ فروا اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلی۔ وہ پولیس والا کیا سمجھتا ہے؟ خود کو میرے بھائی کو مار دے گا تو میں اسے چھوڑ دوں گا؟ دیکھو تم۔ فروا نے کچھ کہنا چاہا۔ منہ بند کر۔ دل تو چاہا کہ اسی وقت تیرا کام تمام کر دوں، لیکن پھر تیرا حسن۔ وہ فروا کے قریب آیا اور گن اس کی ٹھوڑی پہ جماتے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تیرے حسن نے مجھے مجبور کر دیا کہ تجھے موت کو نہیں، عزت کی مار دوں گا۔ وہ شخص سخت غصے سے بولا تھا کہ فروا کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ گن کو اپنے قریب دیکھ وہ ایسے ہی تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کا تھر تھراتا وجود اس شخص کو مزید اس کے قریب آنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ سو بیوٹیفل۔ اب کی گن کی نال کو اس کی صاف شفاف گردن پہ گھمایا۔ فروا نے سانس رو کے آنکھیں بند کر لی۔ فروا، تجھے اپنے ڈر پہ قابو پانا پڑے گا۔ فروا، وہ تجھ سے بازی لے جائے گا۔ وہ شخص فروا کے قریب ہوتا مدہوش سا ہوا کہ اسی لمحے فروا نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ یہی ایک موقع تھا اس کے پاس، آر یا پار۔ یہ کیا طریقہ ہے زونی؟ آپ نے کیوں نہ خیال کیا فروا کا؟ لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ راجی سب گارڈز کے اچھی خاصی کلاس لینے کے بعد ابھی تک مسلسل پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے آدمی فروا کی تلاش میں بھیج دیے تھے، لیکن وہ خود بہت پریشان تھے، جبکہ زونی کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ کچھ بول نہ پا رہی تھی، اسے بس ایک ہی فکر تھی، اگر فروا کو کچھ ہو گیا وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ اسی لمحے عادل اندر آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ ان کے اندر بے حد پریشانی تھی۔ عادل نے زونی کا روتا چہرہ دیکھ ایک گہرا سانس خارج کیا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرا دی ہے، امید دلائی ہے کہ وہ ڈھونڈ لیں گے۔ نہ جانے کون لوگ ہیں، کیوں میری بچی کو لے گئے ہیں، اللہ میری بچی کی حفاظت کرے، آمین۔ راجی وہیں ایک صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ فروا انہیں بہت عزیز تھی اور سب سے زیادہ آزمائش بھی اسی کو لے کے آ رہی تھی، اور اب وہ بہت پریشان سے تھے۔ ان کے سر میں شدید درد اٹھا، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھے رہے اور فروا کی سلامتی کے لیے دعا گو رہے۔ کچھ نہیں ہوگا، فروا کو مل جائے گی۔ زونی کے وہاں سے اٹھ کے جانے پہ عادل اس کے پیچھے چلا اور اسے تسلی دی، جبکہ وہ خود بہت پریشان تھی۔ عادل، اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو بھی مار ڈالوں گی۔ وہ تڑپتے ہوئے بری طرح روئی۔ عادل نے اسے گلے سے لگایا، اس کا رونا عادل سے نہ دیکھا گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، کہا نا انشاءاللہ، فروا صحیح سلامت واپس آ جائے گی۔ سارا قصور میرا ہے، میری لاپرواہی کی وجہ سے۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے روتے ہوئے بولی، نہیں، کوئی لاپرواہی نہیں، بس اللہ بہتر کرے گا، دعا کرو۔ عادل کے لہجے میں وہی پہلے والی نرمی تھی جو اس کی طبیعت کا ہمیشہ سے خاصہ رہی۔ عادل کو زونی کی ایک بات نے اس کے زیادہ قریب کر دیا، اور وہ تھی اس کی شادی کے بارے میں اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ اس نے کوئی وویلا نہیں مچایا، نہ ہی کوئی طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہ بہت چپ سی ہو گئی تھی۔ یزدان کی موت نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور اس کے جانے کا دکھ اسے بہت شدت سے تھا۔ یزدان کو کھو دینے کے بعد وہ عادل جیسے اچھے دوست کو نہیں کھونا چاہتی تھی، اور فروا جیسی بہن اس کے ساتھ انجانے میں ہی وہ غلط کر گئی۔ اب نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، یہی بات اسے مسلسل پریشان کر رہی تھی۔ فروا نے ایک دم سے اس کے ہاتھ سے گن کھینچی اور اس سے دور جا کھڑی ہوئی۔ گن کا رخ اس کی طرف کر گئی۔ اس کے اس طرح اچانک کرنے پہ وہ شخص تو حیرت کی مورت بنے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں کیا لگا تم فروا عباس شاہ کی عزت کو برباد کر لو گے؟ فروا غصے سے پھنکاری، برباد کیا کرنا؟
تم مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ چیلنجنگ انداز میں کہتی وہ شخص کو غصہ دلا گئی۔ دیکھو لڑکی، گن نیچے کرو اور خود کو میرے حوالے کر دو، بہت پیار کی مار مار دوں گا، ورنہ مجھے غصہ آیا نا تو سسکا سسکا کے ماروں گا۔ وہ غصے سے پھنکارا۔ فروا نے بنا اس کی سنے آنکھیں بند کیے اس پہ گولی چلا دی۔ لیکن یہ کیا؟ گن تو خالی تھی۔ فروا نے سہمے انداز میں گن کو پھر اس شخص کو دیکھا جو بہت مطمئن انداز میں کھڑا مسکرایا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ خود کو میرے حوالے کر دو، کم تکلیف دوں گا۔ وہ اب اسے آفر کر رہا تھا۔ فروا دروازے کے پاس تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ فروا نے گن اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھا اور فروا باہر نکلتی بھاگی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑتے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ کوئی پرانا کھنڈر تھا، ہر جگہ درخت، خشک پتے، سوکھے درخت اور کوڑ کباڑ تھا۔ وہ بامشکل خود کو کانٹوں سے بچاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کی آستین کا ایک کونا سوکھے درخت کے ایک جھاڑی پہ پھنسا۔ وہ انجان تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی اس کے بازو میں کھپتی چلی گئی۔ آستین چاک ہوئی اور پوری بازی کو اندر تک رگڑ لی کہ چلا اٹھی۔ یہ فروا کی آواز۔ مومن اور سرمد وہیں موجود تھے اور وہ چپکے چپکے آگے بڑھ رہے تھے۔ آواز اس طرف سے آئی تھی، آپ اس طرف جائیں، میں اس شخص کو آج ختم کر کے ہی لوٹوں گا۔ سرمد کے لہجے میں غصہ اور سرد پن تھا۔ دونوں اپنے اپنے رستے بڑھے۔ فروا بازو کو پکڑے وہیں بیٹھ گئی۔ اللہ جی میرا بازو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ تبھی اسی قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ رونا بھول گئی۔ واپس اٹھی اور ایک بڑے سے درخت کے پیچھے جا کے چھپ گئی۔ اس کا دل بہت لرز رہا تھا۔ اس کی بازو بری طرح زخمی ہوئی تھی۔ یا اللہ، میں ہی کیوں؟ ہمیشہ پلیز میری مدد کرے۔ آنسو رو کے ہچکیوں سے روئی تھی۔ تبھی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا۔ وہ لڑکھڑا کے سیدھی ہوئی، سامنے والے کو دیکھنے لگی۔ اپنے سامنے مومن کو دیکھو۔ اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی خوش ہوئی تھی۔ روتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ مسکان آئی تھی۔ آگے بڑھتے وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ دیکھے بنا کہ مومن کس قدر غصے میں تھا۔ مجھے پتا تھا تم مجھے بچا لو گے، اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا۔ مومن نے لب بھیجے اسے خود سے الگ کیا۔ جو بھی تھا بھلے، اسے بھی فروا کو صحیح سلامت دیکھ کے ایک سکون سا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ تھی اس کے لیے نامحرم ہی، اور فروا جذبات کے روح میں بہکی تھی۔ وہ نہیں، ہوش میں رہو۔ مومن نے غصہ ضبط کیا، جبکہ وہ ابھی بھی رو رہی تھی، لیکن اب اس کا دل مطمئن تھا۔ مومن اس کا ہاتھ تھامے وہاں سے باہر لایا۔ سرمد سے رابطے کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ شخص سرمد کے ہاتھ لگ گیا تھا، اب اس کی خیر نہیں۔ یہ بات مومن اچھی طرح جانتا تھا۔ فروا کو وہاں جھاڑیوں کی طرف سے نکالتا وہ گاڑی کی طرف لے آیا۔ اس کے زخمی بازو کو دیکھتا لب بھیج گیا۔ گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکال اس کے زخم پر ٹریٹمنٹ کی اور پھر سے چلا اٹھی۔ چپ رہو، آواز نہ آئے۔ مومن نے غصے سے اسے ڈانٹا۔ مجھے درد ہو رہا ہے مومن، وہ بے بسی سے درد برداشت کرتے ہوئے بولی۔ تو برداشت کرو، یہ گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، منع بھی کیا تھا، مگر مجال فروا میڈم کوئی بات مان لے۔ اس کے بازو پہ کچھ حد تک ہی وہ ٹریٹمنٹ کر سکا تھا۔ اب اسے گاڑی میں بٹھاتا وہ وہاں سے نکلتا ہاسپٹل کا رخ کر گیا تھا۔ فروا اسی دوران بالکل چپ ہی رہی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، اگر وہ اس کی بات مان لیتی تو اتنی بڑی مصیبت میں نہ پھنستی۔ ہاسپٹل سے بینڈیج کرواتے وہ اسے اپنی جیکٹ اتار کے پہنا چکا تھا۔ فروا کو وہ ہر لمحہ اپنے دل کے قریب لگا تھا۔ وہ اس سے غصہ تھا، لیکن اس کے غصے میں بھی پرواہ چھپی تھی جو صاف نظر آ رہی تھی۔ خان ولا کے باہر گاڑی روکتے وہ خود بھی نیچے اترا۔ فروا کا ہاتھ تھامے وہ سخت غصے میں گھر کی دہلیز پار کرتا اندر داخل ہوا۔ کسی نے بھی اسے نہیں روکا تھا، کسی کو بھی ایسا آرڈر نہیں دیا گیا تھا اور وہ مومن شاہ کو نہیں روک سکتے تھے۔ اندر آتے ہی سامنے پریشان حال داد جی پہ نظر پڑی۔ وہ بھی فٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فروا میری بچی، انہوں نے بائیں پھیلائی۔ فروا بھاگتے ہوئے ان کے گلے جا لگی۔ مومن نے ایک تیکھی نظر داد جی پر ڈالی۔ آپ ٹھیک ہو نا میری جان؟ اسی لمحے زونی اور عادل بھی وہاں آ گئے۔ فروا کو صحیح سلامت دیکھ ان دونوں نے بھی شکر ادا کیا۔ زونی نے فروا کو گلے لگاتے رب کا دل سے شکریہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو۔ وہ بار بار فروا کو گلے لگا رہی تھی۔ تھینک یو۔ عادل نے مومن کے قریب آتے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مومن نے گہرا سانس خارج کرتے اس بات میں سر ہلاتے سینے پہ بازو باندھے داجی کی طرف پیش قدمی کی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کے سیکیورٹی گارڈز کو خود سیکیورٹی کی ضرورت ہے؟ تنزیہ کہتا وہ سب کو ایک لمحے کو حیران کر گیا۔ تم نے ہماری پوتی کو صحیح سلامت ہمارے حوالے کیا، اس کے لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں، لیکن بس اتنا کافی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ داجی کا انداز روکھا تھا۔ چلا تو میں جاؤں گا، لیکن ایک مخلصانہ مشورہ ضرور دوں گا۔ سبھی مومن کی طرف متوجہ تھے۔ اگر پوتی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اسے میرے حوالے کر دیں، میں بہت اچھے سے حفاظت کروں گا اور چاہت بھی دوں گا۔ اس کا انداز تھوڑا بے باک تھا۔ فروا کان کے لو تک سرخ ہوئی تھی۔
دل ہی دل میں سے بہت سارے القابات سے نوازا۔ مومن شاہ، داجی نے للکارا، چلائیے مت۔ مومن مطمئن انداز میں بولا تھا، میری آفر محدود مدت کے لیے، سوچیے گا ضرور، کہتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ داجی غصے سے کھولتے رہ گئے۔ عادل تو حیران پریشان رہ گیا مومن شاہ کی اتنی دیدہ دلیری پہ، وہ بس حیرت سے داجی کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہوا، آپ آج جلدی گھر؟ ابھی نرگس بیگم کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ پرویز صاحب کے پیچھے سعد کو دیکھ وہ سکتے میں آ گئی۔ سعد! ان کے لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ مما! وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگا تھا، لیکن نرگس بیگم نے اسے اپنے سینے سے نہ لگایا، جبکہ آنکھوں میں ڈھیروں اشک تھے۔ مجھے معاف کر دے پلیز، مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں آپ سب کا۔ سعد کے سر پہ بینڈیج بندھی ہوئی تھی، وہ نرگس بیگم کا ہاتھ تھامے انہیں چوم رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ نرگس بیگم نے سوالیہ نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، دیکھا تو کوئی اور نہیں، اپنا ہی خون تھا۔ خون کہتے وہ بھی دکھے ہوئے تھے، جیسے نرگس بیگم کو بھی یہی باور کروا رہے تھے کہ اپنا خون ہے۔ مجھے معاف کر دے آپ سب، میں پھپھو سے بھی معافی مانگوں گا، انفال اس سے بھی معافی مانگوں گا، سب سے معافی مانگوں گا، ان کے پاؤں پڑ کے معافی مانگوں گا۔ وہ اپنی روح میں بولے جا رہا تھا۔ مرحا کہاں ہے؟ سعد! ان کا پہلا سوال جو وہ بولی، اس پہ سعد نے انہیں حیرانی سے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ماں، ان کے ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ روتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ نرگس بیگم نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم ماں، وہ میرے خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ آئی اور پھر کسی اور کے خاطر مجھے چھوڑ گئی۔ کتنے عرصے سے اکیلا ہی بھٹک رہا ہوں، جس سے محبت کی وہ بھی بے وفا نکلی۔ وہ بہت بری طرح دکھی ہوتے رو رہا تھا۔ نرگس بیگم کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ انہیں یقین تو نہ آیا، لیکن اس وقت وہ مزید کچھ نہ پوچھ سکی۔ پھپھو ناراض ہوں گی نا؟ میں معافی مانگوں گا ان سے، مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دیں گی، وہ تڑپتے ہوئے بولا۔ پھپھو سے کیسے معافی مانگو گے، وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ نرگس بیگم کے انکشاف پر اس نے حیرت کے سمندر میں غرق ہوتے ماں کو دیکھا، پھر باپ کو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پھونٹ پھونٹ کے رو دیا۔ تم نے بہت دیر کر دی آنے میں سعد، وہ بھی بے بسی سے رو دی۔ وہ نیچے زمین پہ بیٹھتا روتا چلا گیا۔ مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ دانی بھائی، مما مجھے دانی بھائی سے بھی معافی مانگنی ہے۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار نرگس بیگم خود پہ قابو نہ رکھ پائی۔ یزدان کے ذکر پہ وہ بہت بری طرح روئی تھی۔ سعد کو ان کا رونا سمجھ نہ آیا، ناسمجھی سے ماں اور باپ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ سعد کا دل کسی انہونی کا سوچ کے دھڑکا تھا۔ کیا لگتا ہے ناظرین، سعد کے واپسی کے پیچھے کیا راز ہوگا؟ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیا کریں۔